محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ باپ تو تھا ہی نہیں، اس لیے غلط صحبت میں پڑھ کر تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ جب ذمہ داری سر پر آئی تو احساس ہوا کہ اپنے ساتھ غلط کر چکا ہوں۔ ملک میں کم تعلیم یافتہ کو تو نوکری بھی ملنا بہت مشکل تھا، اس لیے میں روزگار کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ کچھ عرصہ تو کام کرتا رہا، لیکن جو بری لت پڑی تھی جوئے والی، وہ میرا شوق پورا نہ ہوتا، کیونکہ گھر میں خرچہ دیتا تو جوا نہیں کھیل سکتا تھا، اور اگر شوق پورا کرتا تو گھر والے بھوکے رہتے۔ اسی دوران ایک عرب لڑکی سے سلام دعا ہوئی اور وہ جلدی مجھ میں دلچسپی لینے لگی۔ ہماری دوستی ہو گئی، مختلف جگہ ملاقاتیں ہوتیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اس کے مال میں دلچسپی تھی۔ وہ بہت زیادہ مالدار تھی، اور وہ تو شاید میرے پیار میں پاگل ہو چکی تھی، اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو ایسا موقع چاہیے تھا۔ میں نے پیچھے اپنے گھر میں کسی کو بتائے بغیر اس سے وہاں شادی کر لی۔ شادی کا شروع کا عرصہ تو بہت اچھا گزرا۔ میں جہاں نوکری کرتا تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دی اور اس کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگ گیا تھا اور اس کے اسٹور کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ جب 1 مہینہ میں نے محنت سے کام کیا اور اچھے سے آمدنی ہونے لگی تو اس نے مجھ پر اعتبار کر کے سارا کاروبار میرے سپرد کر دیا تھا۔ سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو ظاہری سی بات ہے سارا پیسہ بھی میرے ہاتھ میں تھا، اور پیسہ دیکھ کر میرا شوق دوبارہ جاگ گیا اور میں جوا کھیلنے لگا۔ میری بیوی سے بات چھپی ہوئی تھی، میں چھپ کر جوا کھیلتا تھا، بڑے پیمانے پر جوا کھیلتا، بڑی رقم لگاتا تھا، لیکن یہ سب کام بیوی سے چھپ کر ہوتے تھے۔ گھر میں بھی اچھی خاصی معقول رقم بھیجتا تھا کہ میری بیوی کو معلوم تھا اور اسے کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ میرے رقم بھیجنے کی وجہ سے گھر میں بھی خوشحالی آنے لگ گئی تھی۔ میری بہن کی بہت اچھے سے شادی ہو گئی اور میں نے گھر بھی بنا لیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ میں وہاں پر کیا کام کرتا ہوں۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ وہاں پر میری اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ میری بیوی کے 6 سٹورز تھے، ان میں سے کچھ مجھے بیچنے پڑے تھے اور کچھ گروی پڑے ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں ہو گیا تھا۔ ساری رقم میں جوئے میں ہار گیا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سٹورز کا اکاؤنٹ خالی پڑا تھا اور میری بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اچانک ایک دن میری بیوی سٹور میں آ گئی اور آ کر حساب کتاب دیکھنے لگ گئی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ حساب کتاب دیکھ رہی ہے تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے سوچا بھاگ کر سامان پیک کروں اور پاکستان کے لیے نکل جاؤں، اور میں پیکنگ کر کے نکلنے ہی لگا تھا کہ غصے میں بھری میری بیوی گھر آ گئی اور مجھ سے لڑنے لگ گئی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے پولیس کے پاس پہنچا دے۔ میں نے فوراً اسے پکڑ کر سٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ میں نے پیکنگ کی، پھر جو قیمتی چیزیں تھیں وہ بھی بیگ میں رکھیں اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا اور پہلی فلائٹ سے پاکستان آ گیا۔ یہاں آیا تو سب اچانک مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اچانک آنے کی وجہ سے خاندان بھر میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ویسے بھی جو بندہ پیسے والا ہوتا ہے اس کی سبھی لوگ قدر کرتے ہیں۔ ماں نے پہلے ہی میری بات طے کر رکھی تھی اور میرے آتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی کر دی گئی تھی۔ ان ساری چیزوں میں لگ کر میں بھول ہی گیا کہ میں تو کسی کو بند کر کے بھی آیا ہوں، اور صرف سٹور کا دروازہ ہی نہیں بلکہ فلیٹ کا دروازہ بھی بند تھا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ فلیٹ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اس کی آواز باہر بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی اور اس کی آواز سن کر اس کی مدد کو پہنچتا۔ یہاں بہت خوش تھا، ہر طرف میری بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ابھی میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود تھے، اس سے مزے سے عیش کرتا، بیوی کو ساتھ لے کر ہنی مون بھی منایا۔ جب یہاں آئے ہوئے مجھے 3 ماہ ہو گئے تو خاندان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ کہیں یہ نوکری چھوڑ کر تو نہیں آ گیا، واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور جب اس طرح کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرائیں تو مجھے یاد آیا کہ میں انگلینڈ میں کیا گل کھلا کر آیا تھا، اور اب تک تو اس کی لاش بھی گل سڑ گئی ہوگی۔ جی میں آیا کہ واپس نہ جاؤں اور سب کو کہہ دوں کہ میں نوکری چھوڑ آیا ہوں، لیکن خوف خدا آ گیا اور دل نے کہا کہ ایک دفعہ جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ اس لیے میں نے ٹکٹ کروائی
اور واپس باہر چلا گیا تھا۔ وہاں گیا تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ فلیٹ میں واپس جاؤں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جیسے ہی اندر جاؤں گا دروازہ کھولنے سے ہر طرف بو پھیل جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں کوئی لاش پڑی ہے۔ لیکن جب میں صرف اس کے لیے آیا تھا تو مجھے اس کے پاس جانا بھی تو تھا۔ میں نے دل ہی میں پروگرام بنا لیا کہ جیسے ہی فلیٹ کے اندر جاؤں گا تو شور مچا دوں گا کہ کسی نے میری بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس تفتیش کرے گی جس سے معلوم ہو جائے گا میں تو پاکستان تھا، اس لیے اس میں میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور اس طرح اس کا گھر میرے نام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں ایئرپورٹ سے سیدھا فلیٹ چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس مرحلے سے گزرنا ہی تو تھا۔ اس لیے میں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس دروازے کا لاک کھول کر جب اندر داخل ہوا تو مجھے یوں لگا کہ اسٹور کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو، کیونکہ اندر کوئی لاش یا اس کا ڈھانچہ تک، ایک طرف کوئی ہڈی کا ٹکڑا تک بھی نہ تھا۔ اور 3 ماہ کے اندر کم از کم ڈھانچہ ختم نہیں ہوتا۔ لاش کا گوشت ختم ہو سکتا ہے لیکن ڈھانچہ نہیں۔ تبھی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ چابیاں میرے پاس موجود تھیں اور دروازے بھی سارے لاک تھے۔ جیسے میں فلیٹ چھوڑ کر گیا تھا، جو چیز جہاں پڑی تھی وہیں کی وہیں پڑی تھی اور ہر جگہ گرد جمی ہوئی تھی، جیسے عرصے سے یہ فلیٹ بند ہو۔ اور یہ 3 مہینوں سے فلیٹ بند تھا۔ وہاں صرف میرے ہاتھوں اور پاؤں کے نشانات بنے ہوئے تھے، گھر پر اس کے علاوہ تو کوئی اور نشان تک بھی نہ تھا۔ تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ ہاں، اگر وہ یہاں سے گئی ہوتی تو یقیناً لاک کھلے ہوتے، کیونکہ بھاگتے ہوئے کس کو ہوش رہتا ہے کہ وہ دوبارہ لاک لگا کر جائے۔ اس نے پولیس کی مدد مانگی ہوتی تو یقیناً اس فلیٹ کی ترتیب ٹھیک کر چکی ہوتی، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا۔ وہ زندہ ہوتی تو یہاں کے علاوہ کہاں رہتی؟ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں پاکستان چلا گیا ہوں۔ اگر وہ یہاں سے باہر نکلتی تو یہ بات اسے بہت آسانی سے معلوم ہو جاتی۔ لیکن یہاں میں نے جن سے رابطے میں تھا، بلکہ اسٹور میں کام کرنے والے لوگوں سے بھی رابطہ رہا، لیکن کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہی تھی۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ دونوں پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کی تردید نہ کی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی، بلکہ بات تو پریشانی کی تھی، اور وہ ایک بند اسٹور سے کیسے اور کس طرح غائب ہو گئی؟ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ کیونکہ باہر وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی، گھر میں وہ نہیں تھی، لاش اس کی نہیں تھی، ڈھانچہ تک بھی نہیں تھا، تو وہ کہاں گئی تھی؟ یہ تو یقین تھا کہ وہ اس گھر میں نہیں آئی تھی، نہ یہاں رہتی تھی، کیونکہ دروازہ بالکل بند تھا۔ ہر چیز پر دھول مٹی جمی تھی، ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا، یہاں تک کہ کمرے کی لاک پر بھی گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے پورا فلیٹ گھوم کر دیکھا، لیکن کچھ بھی اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہ تھا، یہاں تک کہ اس کی الماری میں اس کے کپڑے تک بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فلیٹ سے نکل کر نہیں گئی۔ لیکن اگر فلیٹ سے نہیں نکلی تو وہ کہاں پر ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے تو یہاں پر مجھے اس کی لاش ملنی چاہیے تھی، یا کم از کم اس کا ڈھانچہ تو ملنا چاہیے تھا۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پورا اسٹور کھنگال ڈالا، لیکن وہاں ایک ہڈی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ وہاں سے نکل کر باہر گیا، ارد گرد کے لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا، اور میں نے یہی ظاہر کیا کہ مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے۔ میں تو آج ہی پاکستان سے آیا ہوں، لیکن اس مرتبہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اسٹور پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا جن کے پاس وہ گروی رکھوا دیے گئے تھے۔ وہاں سٹاف بھی بہت زیادہ بدل چکا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی سٹاف ادھر تھا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ میڈم ہمیں بھی نظر نہیں آئی، اگر وہ ہمیں نظر آتی یا ہم سے ملتی تو اپنے اسٹور کو کبھی بھی لوگوں کے ہاتھوں میں جانے نہ دیتی۔ مجھے فکر شروع ہو گئی تھی کہ وہ کیسے غائب ہو گئی۔ میں نے کام والے کو کچھ پیسے دے کر فلیٹ کی صفائی وغیرہ کروائی اور 1 ہفتہ اس کی اور اپنے دوستوں کے ملاقات میں گزارا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی دوست تو اس کی گمشدگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ میں بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔
اس کے کچھ دوستوں کے کہنے پر پولیس میں جا کر رپورٹ بھی کروا دی تھی۔ آ کر فلیٹ سارا دیکھا اور انہوں نے رپورٹ درج کر لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پولیس کو بھی نہیں ملے گی، لیکن اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کے بعد میں آسانی سے اس کے فلیٹ میں رہ سکتا تھا، اس لیے اس کے فلیٹ کو اپنا سمجھ کر حق سے رہنے لگا۔ اس کا شوہر تھا، مجھے کوئی نکال بھی نہ سکتا تھا، اور ایک چھوٹا سا سٹور میں نے جو جوئے میں جیتا تھا، جو کہ میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا، اس کو میں چلانے لگا۔ لیکن اب میں نے جوئے کی بری عادت کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے توجہ دینے کی وجہ سے وہ سٹور ترقی کرنے لگا۔ میرے ذہن میں جو احساس جرم تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ حالات پھر ویسے ہی ہو گئے۔ گھر میں خاصی رقم بھیجنے لگا۔ یہاں پر میرا ذاتی سٹور تھا اور گھر تھا، اور اس کی گاڑی بھی میری تھی۔ اس سے شادی کرنے کی وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی بھی تو مجھے پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس ملک میں کوئی ڈر اور خوف تھا۔ اس فلیٹ میں رہنے کے باوجود اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ سٹور میں جاؤں، اس لیے میں نے سٹور کو مستقل طور پر لاک کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا جیسے اس کی روح وہاں پر موجود ہو۔ سچ میں مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کہ وہ اس فلیٹ میں موجود ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ میرا وہم ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد 1 مہینے کے بعد ہی میں مکمل طور پر کھو چکا تھا اور اپنی لائف میں بیزی ہو گیا تھا۔ ایک رات میں سو رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے کس نے اٹھا دیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے وہ کھڑی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں چیخ کر بستر سے اٹھا اور لائٹ کو آن کر دیا۔ جب میں نے لائٹ آن کی اور پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہ تھی۔ میں نے پورا فلیٹ چھان مارا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا، لاک تھا، ساری چیزیں بھی جگہ پر موجود تھی، لیکن وہ نہیں تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرا وہم ہے، اس لیے میں خود کو سمجھا کر دوبارہ سو گیا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن وہ مجھے اکثر نظر آتی۔ فلیٹ میں اس کا نظر آنا پھر بھی سمجھ آتا تھا کہ شاید جنازے کے اور بغیر کفن کے ایسی مری ہے تو اس کی روح بے چین ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات دنیا میں ہوتی تو نہیں ہے کہ کوئی روح دوبارہ نظر آئے، لیکن میں اس کو اپنا وہم سمجھتا تھا۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی اور وہ سٹور میں بھی نظر آ گئی، کیونکہ وہاں موجود اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نظر آنے کے بعد غائب ہوگی، اور پھر وہ سلسلہ چل نکلا کہ مختلف جگہوں پر نظر آتی، اور ہر جگہ پر جہاں میں سکون محسوس کر رہا ہوتا، مزے میں ہوتا، تو کبھی سوئے ہوئے مجھے نظر آتی، تو کبھی سٹور روم میں آرام سے اپنے کیبن میں بیٹھا ہوتا تو وہاں نظر آتی۔ مجھے وہم سے زیادہ اس سے اب ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ترقی یافتہ ملک میں کون میری بات پر یقین کرتا، اور یقیناً یہ بات کسی کو بتاتا تو اس نے مجھے پاگل سمجھ کر پاگل خانے میں داخل کروا دینا تھا۔ اس لیے یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ ایک دن جب میں کھانا بنا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا وہ میرے پیچھے ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو ہاتھ لگاؤں اور مجھے پتہ چلے کہ وہ شاید سچ ہے یا میرا وہم ہے، لیکن اسی وقت اس نے سائیڈ پر رکھ کے پین سے مجھ پر حملہ کر دیا، اور سچ میں وہ مجھے لگ گیا تھا۔ لیکن جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی اور وہ میرے قدموں میں پڑا تھا۔ ویسے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں، کچھ تو اس میں حقیقت ہے۔ میں اب اکثر یہ ہوتا کہ میری چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی تھیں، کبھی کبھار خود ہی چیزیں حرکت کرنے لگ جاتی تھیں، کبھی اٹھا کر پھر رکھی جاتی، لیکن وہ نظر مجھے کہیں بھی نہیں آتی تھی، اور جہاں نظر آتی وہاں اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے انتقام لے رہی ہے، کیونکہ میں یہاں بالکل پرسکون محسوس کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے اپنا مستقبل اسی ملک میں سوچ لیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ میرا یہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ اب میں مزید اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے سارے اس سلسلے کو۔ اس دوران میرا وہ بہت زیادہ نقصان کر چکی تھی، بہت سے برتن ٹوٹ چکے تھے، اور فلیٹ پر تو لگتا تھا کہ اسی کا قبضہ ہے۔ اگر پہلے سے موجود ترتیب کو ذرا سا بھی بدلنے کی کوشش کرتا تو چیزیں ٹوٹ جاتی تھی یا واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتی۔ مجھے یہاں رہنا بہت مشکل لگنے لگا تھا، لیکن ابھی تو میری زندگی آسان ہو گئی تھی۔ میں مکمل طور پر سیٹل ہو چکا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ واپس جا بھی نہیں سکتا تھا،
کہ واپس جا کر میں کیا کرتا۔ یہاں میرا کاروبار تھا جس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا اگر میں یہاں رہا تو وہ مجھے مار ڈالے گی، تو وہ شاید اپنی بے گناہی کا مجھ سے انتقام لے رہی تھی، لیکن کیوں؟ اور اگر وہ مر ہی گئی تو اس کی موت کا کوئی واقعہ یہاں نہیں تھا۔ میں تو پاگل ہونے والا تھا، اس ملک میں کسی سے اس قسم کی بات بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن اگر کسی سے بات کرتا تو پہلے اسے اپنی ساری صورتحال بتانی پڑتی اور اپنے ہی منہ سے اپنے جرم کا اقرار کر لینا پڑتا۔ میں نے واپس پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ جان سب سے پہلے ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں پر موجود گھر اور اپنا سٹور سارا کچھ بیچ کر رقم لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور میں پاکستان میں کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں گا۔ اس لیے میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ سارا انتظام ہو گیا تھا۔ 2 نمبر طریقے سے میں نے اس کا گھر اور گاڑی اپنے نام کروا لی تھی۔ میں نے ان کو بھی بھیج دیا۔ تمام رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا کر پاکستان کے لیے لاؤنج میں بیٹھ کر جہاز کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے وہاں نظر آئی تو میں اسے کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا، وہ کسی اور کو تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تم آخر چاہتی کیا ہو؟ تو اس نے کہا صبر رکھو۔ حیرت کی بات تھی، پہلی دفعہ مجھے اس کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے میں نے پوچھا کہ تم مر کر بھی میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ اس نے کہا کیا تم نے زندہ ہوتے ہوئے مجھے کہیں کا چھوڑا تھا؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب موجود نہ تھا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا کرتی ہو؟ تمہیں خیال بھی نہیں آیا کہ میں کس حال میں ہوں گی؟ بھوک پیاس سے کیسے سسک کر میری جان نکلی ہوگی؟ میں نے کہا میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، یہاں کی پولیس بہت سخت ہے، ذرا سا بھی بھنک پڑ جاتی کہ میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے اور تمہارے سارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو مجھے بہت لمبی سزا ہو جاتی۔ میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا، اور دوسرا تمہارے قتل کا الزام بھی میرے سر آتا۔ میں نے خود تمہیں سٹور میں بند کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کسی کو اشارہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اشارہ کیوں اور کس کو کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا میرے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ میں نے کہا پولیس والوں سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے سچ سن چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہو رہا کہ وہ تمہارے سامنے ہی کھڑی ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ میرا وہ یقین نہیں ہے تو یہاں کسی سے بھی پوچھ لو۔ میں نے ان کے علاوہ پھر کتنے ہی لوگوں سے پوچھا کیا یہ لڑکی ان کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے اس وقت شدید حیرت سے دیکھتے ہوئے اور ان میں سے کوئی کہتا اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، نہ جانے پاگل کو پولیس کیوں پکڑ رہی ہے، اور کوئی کیا کہتا اور کوئی کیا کہتا، وہ سب کو ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ تھی۔ پولیس مجھے لے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ مجھے کیا سزا دی گئی مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کہاں تھی، وہاں سے کیسے نکلی، اور تم گم کہاں ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور ابھی یہاں اتنا وقت ہو گیا ہے کہ وہ زندہ تھی۔ اس نے میرے بارے میں بھی کوئی کارروائی کیوں نہ کی تھی؟ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اسے سٹور میں بند کر کے فلیٹ سے نکلا تو اسے معلوم تھا کہ میں پاکستان چلا جاؤں گا، کیونکہ میں پہلے ہی پیکنگ کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے پکڑ کر اندر پھینکا تو اس کا فون بھی اس کے ہاتھ میں تھا، جس پر میں نے دھیان نہ دیا تھا۔ اس نے میرے جانے کے بعد کچھ ہی دیر میں اپنی سہیلی کو فون کر دیا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لاک کھول دیتی تھی۔ اسی دوست نے مجھ کو نکالا، اور مجھے معلوم تھا کہ تم نے سٹور گروی رکھی ہوئی ہے، اور تمہارے جانے کے بعد وہ لوگ مجھے تنگ کرتے، اور میرے ہاتھ میں اس فلیٹ کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میں اپنے دوست کی مدد سے باہر کے ملک چلی گئی۔ اب اس کے بھائی سعودی عرب ہوتے ہیں، ان کے پاس چلی گئی تھی۔ کسی کو بھی یہاں پتہ نہیں چلا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ جب بہت دنوں بعد تم نظر آئے اور تم نے بھی جا کر پوچھا میرے بارے میں، اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ تم واپس آ گئے ہو، تب میں نے تم سے انتقام لینے کا سوچ لیا۔
اس لیے صبر کیا کہ تمہارا اگلا قدم دیکھ سکوں کہ تم کیا کرو گی۔ تم نے پولیس میں میری مسنگ رپورٹ درج کروائی تو میری دوست نے مجھے بتا دیا کہ پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ میں واپس آ گئی لیکن اسی دوست کے پاس رہی۔ میری دوست سرکس میں کام کرتی ہے اور بہت سی ٹرکس وغیرہ جانتی ہے۔ یہ لاک کھولنے والا بھی اس نے سرکس ہی میں سیکھا تھا۔ میں بار بار فلیٹ میں نظر آتی تھی، مختلف چیزیں میرے نظر نہ آنے کے باوجود کرنا شروع ہو جاتی تھیں، اور وہ سارا کچھ ان ٹرکس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اتنا خوفزدہ کر دینا چاہتی تھی کہ تم خود ہی جا کر پولیس کے پاس اپنا جرم قبول کر لو، لیکن تم تو دوسرے ملک فرار ہونے والے تھے۔ جب تم نے فلیٹ اور گاڑی اپنے نام کروائی تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارا اگلا پلان کیا ہے، اس لیے میں نے پولیس کو ساری صورتحال بتائی۔ پہلے تو ان لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے بتائی ہوئی ساری تفصیلات کی تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تو انہوں نے تمہاری گرفتاری کی وارنٹ جاری کر دیے، لیکن تب تک تم سب کچھ بیچ کر ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، اور میں نے تمہیں اب گرفتار کروا دیا ہے۔ اب تمہاری ساری چیزیں تمہارے اکاؤنٹ میں جو سارا پڑا ہوا پیسہ بھی مجھے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے زبردستی سٹور پر قبضہ کیا تھا ان پر بھی پولیس نے چھاپہ مار کر قبضہ چھڑوا لیا ہے۔ میرا تو سرمایہ واپس مجھے مل گیا ہے، کاروبار دوبارہ ہو گیا ہے۔ تمہارے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر ان لوگوں کو واپس کر دیے گئے ہیں، لیکن اب تم یہاں سے شاید کبھی نہیں باہر آ سکو گے۔ اور یہ بات تو مجھے بھی معلوم تھی کہ میری بقیہ زندگی بھی صرف اور صرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ سچ کہتے ہیں برے کام کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہی مل سکیں۔ اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔